السلام علیکم دوستو، قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس قصے کی شان و نزول میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے باپ سے اس کے چچا زاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس سے لڑکی کے باپ کو پہلے آدمی نے قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار اور مالدار آدمی کو، جس کا نام امیر تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا اور دوسرے گروہ کے دروازے پہ ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے شور و آشکار ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر اس قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقدوس کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر دراصل اس گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مخصوص تھا، جو صالح تھا اور وہ اپنی ماں سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا معمہ حل کرنے میں بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے اپنے رب سے کہا، اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائیں ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا فرماتا ہے کہ وہ گائیں نہ بوڑھی ہو نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ دریافت کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا، وہ زرد رنگ رکھتی ہو، جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے، اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ اس گائے کے بارے میں اور زیادہ وضاحت کرے، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسی گائیں ہیں جو زمین میں ہل چلانے اور کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہیں پائی گئی ہے۔ وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا پکا رنگ زرد ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی ہی گائے کی تلاش کرنے لگے اور ان تمام خصوصیات کی گائیں بنی اسرائیل کے اس نوجوان کے پاس تھی، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنی ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا اور اس کی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور ایک اس کی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا، اے اللہ، میں یہ گائے کی بچڑی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے بدیعت رکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ شخص مر گیا اور وہ بچڑی جوان ہو گئی۔ جب بھی وہ کسی شخص کو دیکھتی تو جب بچہ بڑا ہوا تو وہ بچہ اپنی والدہ کا بہت اطاعت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں نوافل ادا کرتا، ایک حصے میں سوتا اور رات کا ایک حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ صبح لکڑی کاٹنے چلا جاتا اور سر پر لکڑی کو رکھ کر بازار لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ پھر اس رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے بتایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی۔
وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چر رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ماں کے فرما بردار بیٹے، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، مجھے میری ماں نے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑنے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے تیری ماں کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا، بیٹا، تو ایک فقیر آدمی ہے، تیرے پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ تو نوجوان نے کہا، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اسے اپنی ماں کے اطاعت شار کو آزمایا جا سکے، جبکہ وہ مالک الملک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، اپنی والدہ کی پہلے رضا معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا، یہ 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ تو نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تب بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا، اور اسے اس سودے کی خبر دی۔ ماں نے کہا کہ جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان منڈی میں آیا اور وہ فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا، ماں سے مشورہ کر لیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر بغیر ماں کی شرط اور رضا کے۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، وہ فرشتہ ہے جو تیرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ اب جب تیرے پاس وہ فرشتہ آئے تو پوچھنا کہ میں گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ فرشتہ آیا تو اس نے پوچھا۔ فرشتے نے کہا، اپنی ماں کو کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھیں۔ موسیٰ بن عمران تم سے یہ گائے ایک مقتول کے لیے لیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا، اور اسے فروخت نہ کرنا، مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس جوان سے گائے خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا، مقتول کی لاش پر گوشت کا ٹکڑا مارا تو وہ بحکم پروردگار زندہ ہو گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے اپنے چچا زاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا تھا، اور کہا، جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہے۔ چنانچہ اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔